یہ مال خدا کے دین کے لیے لگتا ہے بزرگوں، سیدھی ایمانداری کی بات، اللہ اس کا بہترین بدل دیں گے. اور یہ جان خدا کے دین کے لیے چلاؤ، اسے رگڑاؤ اور اسے تھکاؤ اور اسے چلاؤ، خوب رگڑو اس مٹی کو، خوب قیمت وصول کرو اس مٹی کی، گشت میں لگاؤ، تعلیم میں لگاؤ، ملاقاتوں میں لگاؤ، سردی میں، گرمی میں، بارش میں. اس کو تھپک کے اس کی حفاظت مت کرو، بلکہ اسے خوب رگڑاؤ خدا کے دین کے کام کرنے کے اندر. جیسے ایک بیپاری سردی میں، گرمی میں، بارش میں دکان کھولتا ہے، بند نہیں کرتا، دکان پہ ہر حال میں چل کر کے آتا ہے. کمپنی کے اندر اندھیرے کے اندر جانے والے کتنے لوگ اندھیرے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے بھائی کہاں جا رہے؟ بولے کمپنی کی گاڑی آ رہی وہاں جا رہے. اور وہ بس آئے گی، اسٹیشن جائیں گے، اسٹیشن سے ریل پکڑ کے ڈیوٹی پہ جائیں گے. اندھیرے میں، اجالے میں، ہر حال میں کھڑا رہتا ہے. تو اللہ کے دین کے لیے ہر حال میں کرنے میں کیا بگڑتا ہے اپنا؟ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جماعتیں روانہ ہو گئی دعا کر کے، کچھ جماعتیں رک گئی. حضرت نے پوچھا ہے بھائی جماعتیں کیوں رکی؟ بولے حضرت وہ بارش ہو رہی، بارش ہو رہی. کہا ذرا منشی جی باہر جا کر دیکھو راستہ بند ہے کہ کھلا؟ بولے حضرت گاڑیاں آ رہی جا رہی، لوگ آ رہے جا رہے، رکشہ برابر چل رہے. ارے فرمایا تم کو کیا ہوا؟ جان بچا کر یہاں بیٹھ گئے. دین کے کام کرنے والے دنیا دار تو بارش میں بھی کھپ رہا ہے، اور تو دیندار دین کا کام کرنے والا ڈر کے سائے میں بیٹھا. کہا جاؤ نکلو باہر جاؤ، بھیگتے ہوئے جاؤ، خدا کو یہی پسند آئے گا. کیوں اپنی جانوں کو بچاتے ہو؟ ارے بھیگے گا تو مرے گا، اور کیا ہوگا اس کے علاوہ. قاری بدر الدین مرحوم کہتے تھے ایک جماعت کے ساتھ مجھ کو حضرت نے روان کیا، جماعت کا معاملہ بگڑ رہا تھا. اس کو کہا جاؤ قاری جی جماعت کو سنبھالو. میں تھوڑے دن تک رہا، میں بیمار پڑ گیا. ساتھی نے کہا اس کو کون اٹھا کے پھیرے گا لاش کو؟ چپ کے لا کر نظام الدین میں حضرت کے دروازے کے سامنے لٹا کے رات کو بھاگ گئی جماعت. صبح مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تو نکلے تو ٹھوکر لگی. کون؟ بولے حضرت میں بدر الدین. کون بدر الدین؟ بولے وہ قاری بدر الدین. کون قاری بدر الدین؟ ایک تو جماعت میں گیا تھا. بولے حضرت میں وہی ہوں. کیوں آیا؟ بیمار کا ساتھی چھوڑ کے چلے گئے. کیوں آیا؟ مر جاتا اللہ کے راستے میں، جان جاتی تیرے جان جانے سے اللہ کا دین دنیا میں چمکتا. یہاں مرنے کے لیے آیا ہے، وہاں مرتا، کیا بگڑتا تیرا؟ تو ایسا مزاج بناؤ بزرگوں، تو اس کو ہر حال میں کرنا ہے. ہاں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. آپ نے فرمایا آؤ بیعت کر لو. البیعت علی اعمال الاسلام کا باب ہے نا، ہے تو صحابہ کے جلد اول میں بیعت کر لو. حضرت کس بات پر بیعت کریں؟ ہجرت پر تو ہم نے کر لی. فرمایا نصرت پر، اللہ کے دین کے کام میں تعاون کریں گے. حضرت ہم تیار ہیں. ہجرت نصرت کے جوڑ سے کام ہوگا. خالی جماعتیں آ گئے، ہم نے کھانا کھلا دیا، بھائی ہاں بھائی چلو جاؤ، اللہ تم کو جزائے، ہمارے لیے دعا کرو. کھانا کھلانے کو نصرت کہہ رہا؟ یہ نصرت تھوڑی ہے. ارے تو کافر بھی کرتا ہے کھانا کھلانا، یا مسلمانوں کا کمال نہیں ہے؟ تو غیر بھی کرتا ہے، غیر بھی کھلاتا ہے. پنجاب میں جماعتیں جانی شروع ہوئی تو سردار جی آ کر پیسے لو، یہ کھانا لو، ہم کھانا لے کر آتے ہیں. وہ تو اچھا دے کر وہ بھی کھلانے کی فکر کرتا ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں. نصرت کا کیا مطلب؟ جس کام کو لے کے لوگ آئیں اس میں ہاتھ بٹانا، ان کا ساتھ دینا. اصل یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اکیلی عورت کو بچہ نہیں دیتا، اکیلے مرد کو بچہ نہیں دیتا، دونوں کے جوڑ سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. اللہ کا نظام ہے. خالی ہجرت سے کام نہیں چلے گا اور خالی نصرت سے کام نہیں چلے گا، دونوں کا جوڑ ہونا چاہیے. اللہ دونوں کی جوڑ سے اپنے درمیان کی رات اپنے دین کو دنیا میں زندہ کرے گا. نصرت پر ہم نے کر لی. فرمایا ٹھیک ہے نصرت پر کر لی. فرمایا آؤ بیعت کرو. بولے حضرت نصرت پر تو کر لی. فرمایا بیماری میں، صحت میں، بیماری میں آؤ، صحت میں، مالداری میں، تنگی میں، بیماری میں، صحت میں، موافق اور مخالف حالات کے اندر ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے، اس کا وعدہ کرو. حضرت ہم تیار ہیں. ایک مرتبہ فرمایا آؤ بیعت کر لو. بولے حضرت کس بات پر؟ کلا ان الموت، مرتے جب تک خدا کے دین کا کام کریں گے. حضرت ہم تیار ہیں. اور صحابہ کرام کو اللہ بہترین جزائے خیر دے، انہوں نے نبھایا جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی. رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ارے انہوں نے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا. کچھ تو جان دے کر چلے گئے، کچھ لوگ بعد میں انتظار میں بیٹھے ہیں جان دینے کے. ہر حال میں کرنا ہے. یہ نہیں کہ جیب میں پیسہ ہو تو آگے بھائی تبلیغ والے آؤ چائے بھی پیو، اور جیب میں کچھ بھی نہیں جاؤ. بولے کائے کو ہے، تم کو کچھ کام ہے کہ نہیں؟ لو. جیب میں خالی ہے تو چڑچڑاپن، جیب میں مال پانی ہے تو خوش نہیں. جیب میں ہو یا نہ ہو ہر حال میں جائیں گے.
ارے تو بیمار ہے. میرے صاحب مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پرانوں میں بات چیت کی. کہنے کہ کیا ہوا؟ زندگیاں لگا کر اور تم طرح گھروں میں چھپ کر کے آ کر کے بیٹھ گئے. تم کیا سمجھو گے اللہ سمجھتے ہو اللہ سے بچ جاؤ گے؟ ایک بیچارے مولوی صاحب سے اللہ ان کو جزائے خیر دے انتقال ہوا. وہ بیمار لیٹے تھے, لیٹے بات سن رہے تھے. بولے حضرت میں اس حال میں تیار, بیماروں میں اس حال میں تیار ہوں, جہاں بھیج دو. جماعت بن گئی. فرمایا لے جاؤ اپنے امیر کی کھاٹ اٹھا کر انڈونیشیا کی جماعت میں جاؤ, جاؤ جہاز میں لے جاؤ اسی حال میں اپنے امیر کو. ہر حال میں چلنا, بیمار ہو تو بھی چلنا ہے اور صحت مند ہو تو بھی چلنا ہے. حالات موافق ہو یا مخالف ہو ہر حال میں کرنا ہے. بلکہ اللہ سے مانگو اللہ چلتے چلتے موت دے, مرتے مرتے کام کرنے کی توفیق دے, زندگی وصول ہو جائے گی ورنہ کہیں نہ کہیں تو لگے گی. تو یہ ہمارے اندر کا داعیہ ہر حال میں خدا کے دین کا کام کرنا, اس کی اصول ہی ہے. یہ جان کام میں آئے گی اللہ کے دین کے کام میں لگے. پیسے کمانے میں جان کا فائدہ نہیں, اور وہ مال جو اپنی ضرورتوں پر لگے اس کا فائدہ نہیں. وہ جان مال جو خدا کے دین کے کام آ جائے وہ اصل, اس جان مال کے مقابلے میں جو اپنی ذاتی ضرورتوں پر لگے. ہمارا مزاج ہو ہر حال میں کام کرنے کا, اور کام کو کام سمجھ کے کرنے کا. اللہ کے واسطے پارٹی مت بناؤ, پارٹی کے انداز سے کام مت کرو, بلکہ کام کرو اپنا سمجھ کر کے. ہمارے حضرت فرماتے تھے ارے بھائی کھیل بناؤ گے تو کھیل بنے گا, تماشا بناؤ گے تو تماشا. کام بنے گا. ہم نے کام کو کیا دیا آج تک, ذرا بتلاؤ کیا لگا آج تک تبلیغ پر ہے؟ ہم نے وہ ملکوں کا سفر کیا, اس کے ہم نے 10-50 ہزار روپے لگائے. بابا 50 ہزار روپے کائے پہ لگائے؟ نماز پر, تسبیح پر, تلاوت پر, دعا مانگنے پر, گشت کرنے پر؟ بولے نہیں. کائے پہ؟ بولے ہماری ضرورتوں پر. تو تبلیغ پر لگا کہ حضرت کی ضرورت پر لگا؟ ہوائی جہاز میں تبلیغ بیٹھی تھی کہ آپ بیٹھے تھے؟ کھانا کون کھا رہا تھا؟ تبلیغ کھا رہی تھی. بیڑی کون پی رہا تھا؟ تبلیغ پی رہی تھی بیڑی. پان کون کھا رہا تھا؟ تبلیغ کھا رہی تھی پان. نہیں حضرت وہ تو آپ کی ضرورتوں پر لگا ہے, مت لگاؤ, خرچہ مت کرو بیڑی کاری پر. جو اپنی ضرورتوں پر لگاتا ہے. دعوت کے کام پر ایک پیسہ نہیں لگتا. اللہ نے دین کو بہت سستا کیا ہے اور بہت آسان کیا ہے. غریب بھی کر سکتا, مالدار بھی کر سکتا, تاجر بھی, مزدور بھی اور کاشتکار بھی, ہر آدمی کر سکتا ہے. اللہ کسی سے فیس نہیں لے گا. بندے فیس جمع کر دے, چل بعد میں کام کر, اور سرٹیفکیٹ لے ہماری طرف سے کرنے کا. جیسے میونسپلٹی سرٹیفکیٹ دیتی نا دکان کا, تو دکان کر سکتے ہو, گاڑی چلا سکتے ہو, تو چلو اندر. اچھا لمبے کی طرف سے نظام ہے, تو نے لائسنس لیے بغیر تبلیغ کی گاڑی کیسے چلائی؟ چل اندر چل. ہے کوئی ایسا نظام؟ ارے جو کرے گا اللہ کے خزانے سے اس کو ملے گا. اور دین کے کام کرنے والوں نے اللہ سے اتنا لیا ہے کوئی دنیا دار نہیں لے سکا دنیا کے لین سے. حضرت سلیمان نے کتنا لیا اللہ سے؟ لمبی چوڑی سلطنت, پوری دنیا میں اکیلے بادشاہ, جنات پر حکومت, ہوا پر حکومت, سمندر پر حکومت, ہر چیز پر حضرت سلیمان کی چلتی تھی. ارے پرندہ سائے کیے رہتے تھے ان کے سر پر. 6 لاکھ کرسیوں کا تخت تھا بغیر پیٹرول اور ڈیزل کا. کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں پیٹرول ڈیزل تھا کیا؟ ارے بولو نا, تھا معلوم پڑتا تھا نہیں. ایک مخصوص ہوا لے کے چلتی. 6 لاکھ کرسی, ایک انسان کی اور ایک جنات کی. اور ایسی چھوٹی کرسی تھوڑی, بڑی بڑی کرسیاں. ایک علاقے میں ہم لوگ گئے, ممبر ہاؤس کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھے, اور اتنے بڑے بڑے پتھر ہے وضو کرنے کے. کتنے آدمی بیٹھتے؟ تو بولے 1 آدمی. وہ تو بڑے بڑے آدمی تھے. آج تو آدمی چھوٹا دن بدن چھوٹا. ایک جگہ پر تو پورا خاندان 3.5 فٹ کا ہے. کتنا ہے اس میں؟ وکیل ہے, انجینئر ہے, پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, اور وہی جماعت میں لگے ہوئے, وہی رہبر بنتے. اب لوگ کہیں بات کرنے جائے جماعت, وہ رہبر بنتے جاتے. لوگ وہ مستقلین کی بات کم سنتے, ان کی طرف زیادہ دیکھتے. اب دن بدن چھوٹے اور پتہ نہیں چلتا, پر بڑے چوڑے لوگ, بہت مضبوط. ایک بار احمد بیگڑا تھا نا, احمد بیگڑا وہاں کا, احمد آباد کا. ایک دن میں 2 کیلے فتح کیے تھے. ایک بکرا کھاتا تھا روزانہ, ایک ٹائم ایک بکرا. 5 شیر کا شہد پیتا تھا اکیلا.
ہم تم پاؤں سے شیر پیے نا، ڈاکٹر کو بلا کر ایمبولینس منگا کر قبرستان پہنچانا پڑے گا پاؤں سے پینے پر. ایسے تگڑے لوگ تھے ایک زمانے میں. آپ کہتے ہیں ہندوستان کے اندر اور دنیا کا تو مسئلہ ہی نہیں. حضرت سلیمان کے ایک کرسی انسان کی اور ایک جنات، 1,00,000 جنات کی فوج، 1,00,000 انسان کی فوج مسلح کھڑی ہوتی. آج دنیا میں کسی کو شان ہے ایسی؟ اتنا لیا اللہ سے تو لینے کی حد ہے. ہر چیز اللہ سے زیادہ لی دین والوں نے. عمریں بھی زیادہ لی. عمریں حضرت فرماتے تھے دنیا دار کی عمر کم ہوتی ہے اور دیندار کی عمر زیادہ ہوتی ہے. پھر مثالیں دی. صحابہ کی عمریں بڑی بڑی، صحابہ کی عمریں بڑی بڑی. کوئی 90 سال میں گیا، کوئی 80 سال میں گیا. ہاں، حضرت انس 120 سال کی عمر میں گئے. ہمیں بچے بھی اللہ نے ان کو زیادہ دیے، عورتیں بھی زیادہ دی. ہماری ایک وہ بھی کالی، وہ بھی بے نمازی، وہ بھی جھگڑا کرنے والی، 2 بچوں میں بڈھی کے مقام پر آ جاتی. ایسی پھوڑ ہماری. اور وہ بھی ایک دوسرا کر نہیں سکتا، کرا تو اس کی خیر نہیں. ہمارا کیا مزاج ہے معلوم؟ کسی آدمی سے غلطی ہو گئی، کیا بولتے کم وقت کو شادی کرنے کو کیا ہوا، اور شادی کر لیا تو کیا مر رہا تھا، بولے کہا کوئی شادی کرا، اب بیچارہ کرے گا کیا. ہمارا مزاج مومنانہ نہیں ہے، دین کا مزاج نہیں ہے ہمارا. ہمارا تو غیروں کے ساتھ رہتے رہتے مزاج غلط ہو چکا. کتنا مزاج خراب. بیویاں بھی بہت اور بچے بھی ماشاءاللہ، کسی کو 33، کسی کو 40، کسی کو 45. ایسے امام حسن کے غالباً 33 تھے، امام حسن کے غالباً 34 یا 36 تھے. بیویاں بھی زیادہ، بچے بھی زیادہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ اولاد. کہتے خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو دعا دی، میں خادم تھا، اللہ انس کے جان میں، مال میں، اولاد میں برکت دے. 120 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ہم بچے میں ان کی خبر دیکھی، ماشاءاللہ بہت لمبی چوڑی خبر. اور اللہ نے مال بھی بہت دیا، بہت مالدار تھے، اور بچے بھی بہت دیے. خود کہتے ہیں خدا کی قسم میرے ان ہاتھوں نے میرے 100 بچے دفن کر دیے. پوترے نواسے نہیں، میرے خود کے بچے. اور 200 گھر میں زندہ ہے. کتنے ہوئے؟ ارے بولو نا، 300. ہے کوئی 100 والا؟ دین اس کو کہتے. عمریں بھی زیادہ، دنیا بھی زیادہ، اولاد بھی زیادہ، اور جنت بھی اعلیٰ درجے، قبر میں بھی راحت کے ساتھ.